اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ مالی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کے سامنے ان ہستیوں کے وظائف دو دینے جا رہا ہوں کہ جن ہستیوں کی آمد بھی ہے، دونوں ہی صادق ہیں، امام بھی صادق ہے اور ہمارے نبی بھی صادق ہیں، دونوں ہستیوں کی ولادت ہے۔ تو سب سے پہلے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، پروردگار سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور ان ہستیوں کی صحیح معنوں میں ہم سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں ہستیوں کے بتائے ہوئے دو وظیفے دینے جا رہا ہوں، جس کی برکت سے آپ کی مالی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ دونوں وظائف بڑے مجرب ہیں، طاقتور ہیں، جاندار ہیں، سریع الاثر ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ وظائف آپ کریں گے تو آپ کی مالی تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی، یہاں تک کہ قرض سے جان چھوٹ جائے گی، اور روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ فقر اور غربت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا نہایت ہی مختصر وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اس کی روزی خداوند عالم فراخ و کشادہ کر دے گا اور وہ بہت خیر دیکھے گا۔ اور دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے، نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد آپ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور وظیفہ جو کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ وظیفہ ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سورے بتائے ہیں، ایک سورہ واقعہ اور ایک سورہ علم نشرہ۔ بہت چھوٹا سا سورہ ہے، اگر آپ اسے اپنے ورد میں لے لیں کبھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ ایک روایت سن لیں، عبداللہ ابن مسعود جب بیمار ہوا، خلیفہ وقت ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں ڈاکٹر کا انتظام کروں۔ کہا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میرا جو طبیب ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے، میرے خدا نے مجھے بیمار کیا، مجھے کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ انتظام کروں۔ کہا میں تو قبر میں جا رہا ہوں، مجھے تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا آپ کی جوان بیٹیاں موجود ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے؟ کہا ان کا سہارا قرآن ہے، میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی ہے سورہ واقعہ، اور میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اگر کوئی انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سو جائے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی بھر اس کے گھر فاقہ آنے والا نہیں ہے، غربت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور سورہ واقعہ پڑھنے کے 3 فائدے بھی بیان کیے گئے۔ پہلا فائدہ، فقیری دور ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، سورہ واقعہ پڑھنے والے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ، جو آدمی جنت میں جانے کا زیادہ خواہش مند ہو اسے چاہیے سورہ واقعہ پڑھے، یعنی سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ دور ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے، چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور اگر جنت میں جانا ہو تو سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ ان دونوں وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، برکت بھی ڈالے گا، وسعت بھی ڈالے گا، ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جائے گی۔